پھر یہاں ایک اور بات میں آپ سے کروں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کوئی ٹپیکل مذہبی کتاب ہے. قرآن ٹپیکل مذہبی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ایک موضوع کے اوپر پوری ہدایات آپ کو دے دی جائیں. مثال کے طور پر قرآن کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے. نماز اور زکوٰۃ سے متعلق بھی ساری تفصیلات آپ کو یہاں نہیں ملیں گی. تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یہ مذہبی کتاب ہے, اس کا یہ اہم ترین موضوع ہے, اس میں یہ ساری چیزوں کی تفصیلات محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ یہ اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن جزیات کی کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآن اصول اور کلیات کی کتاب ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی نقشہ کسی بلڈنگ کو, عمارت کو بنانے کے لیے کسی کے حوالے کیا جائے اور کہا جائے کہ ایک عمارت کھڑی کرنی ہے اور صرف نقشہ ہی آپ کو دیا جائے گا, نہ آپ کو کوئی انجینئر دیا جائے گا, نہ آپ کے سامنے کوئی ماڈل ہوگا جس ماڈل کو سامنے رکھ کر آپ اپنی عمارت کو بنا سکتے ہیں, تو پھر تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس نقشے میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہونا چاہیے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا قرآن کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے, اور پھر نبی محترم نے ہمیں ایک پورا ماڈل اس قرآن کے اصول اور کلیات کے مطابق بنا کر دکھایا. تو اب ہمارے سامنے قرآن ہے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کا عمل ہے, اور ایک ماڈل ہے مدینہ کی ریاست کا. تو لہذا قرآن کی جزیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کے ماڈل کو اور ریاست مدینہ کے ماڈل کو سامنے رکھنا ہوگا. تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نقشے میں جو کلیات دی گئی ہیں, جو اصول بتائے گئے ہیں, اگر ان دونوں چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے تو پھر یہ الجھن, یہ شکوہ, یہ گلہ یہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں مل کر اس سوسائٹی کو جنم دیتی ہیں جس سوسائٹی کی قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے.